وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. الله، أحسنت. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. رحم الله من قرأ الفاتحة. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووددا بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل النور الساطع والضياء اللامع المنهاج البادي والكتاب الهادي المشهود بكعبة وهجرته بطيبة مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة والسلام على آله الأطيبين الأطهرين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم دائما باقيا متواترا متواصلا متكاثرا متضافرا من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية. صلوات کا سہارا دے محمد وآلہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قبل اس کے کہ اس حدیث شریف کے ضمن میں کچھ معروضات حضرات کے اذہان عالیہ کے سپورٹ کریں. مؤدبانہ التجا یہ ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور ایک بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور جناب سلطان ابن نواز شاہین صاحب کی روح کو
ایک صلوات کا سہارا دیں محمد و آل محمد. علماء کرام، چونکہ یہ گفتگو ہماری دنیا کے بہت سارے ممالک اور مناطق میں دیکھی جائے گی، لہذا آپ کی صلوات کا مجھے اندازہ ہو جائے کہ ہم لوگ کچھ بیٹھے بھی ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج کا دن تاریخ کا ایک عظیم دن ہے، جس دن کو تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اور آج کے دن کی عظمت جس ذات والا صفات سے منسوب ہے وہ عالم آل محمد کی ذکیہ اور فہیمہ ہمشیرہ ہے، باب الحوائج کی مستجاب الدعوات بیٹی ہے، آشیان آل محمد کی بلا شرکت غیر نگراں شہزادی ہے، فقیہ پرور ہے، مجتہد نواز ہے، اور جس کے دسترخوان شرف و کرم پر فقہائے دین اور مراجع ملت بیٹھنا اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں، اور جو بھی اس دسترخوان شرف و کرم سے خوشہ اٹھا لیتا ہے تو اللہ اس کو فقیہ دین بنا دیتا ہے. اور یہ وہ ذات ہے جو اس حدیث کی اہم ترین مروجہ، ناشرہ اور مبلغہ ہے، اور تاریخ نسوانیت بنی ہاشم میں دو کو عمہ سادات کہا جاتا ہے. ایک وہ جو رسول کربلا ہے، بطلہ کربلا ہے، کفیل سجاد ہے، میر کاروان حسینی ہے، اور پیغمبر کربلا ہے جس کے کاندھوں پر وہ بار ہے جسے حسین مدینے سے لا کر کے کربلا میں رکھ دیا تھا، زینب نے اسے اپنے دوش پہ دوبارہ اٹھا لیا ہے. سبحان اللہ. اور دوسری ذات والا صفات جسے عمہ سادات کہا جاتا ہے وہ معصوم کی زبان سے لقب یافتہ معصومہ معصوم قم صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے زمانے میں کسی بھی شخص کا تعارف، انٹروڈکشن اور اس کا پریچے کرانا، اسے پہچانوانا، یہ اس وقت لازم ہوتا ہے اور آتا ہے کہ جب وہ ذات اس لائق ہو کہ اسے پہچانوایا جائے. آپ جانتے ہیں کہ نکلنے والی بڑی سے بڑی ریلیوں میں اور احتجاجی جلوسوں میں ایک بھیڑ ہوتی ہے اور سر شمار نہیں کیے جا سکتے، لیکن انہیں کے درمیان وہ شاید سینکڑوں اور ہزاروں، بسا اوقات شاید لاکھوں کے مجمع میں ایک ایسا شخص بھی آتا ہے کہ جس کے سامنے آنے سے پہلے اس کا تعارف کرایا جاتا ہے کہ اب آپ کے سامنے جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جو آپ سے مخاطب ہونے جا رہے ہیں، وہ سیاسی دنیا کا ہو یا کسی ریسرچ کی دنیا، تحقیقی دنیا کا ہو یا علمی دنیا کا ہو، جسے ہم اپنے علوم آل محمد کے سلسلے میں کہتے ہیں. لیکن آپ یہ بتائیں کہ ان ہزاروں کے بھیڑ میں یا لاکھوں کے بھیڑ میں، کم از کم سینکڑوں اور ہزاروں لاکھوں کی بھیڑ میں ہر ایک کا تعارف تو نہیں کرایا جاتا. تعارف اسی کا کرایا جاتا ہے جو لائق تعارف ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص تعارف کرانے کے بعد بھی اگر اسے نہیں سمجھ پاتا ہے، اسے نہیں پہچان پاتا ہے، تو اس صاحب کمال کی خطا نہیں ہے، اس کورے ذہن کا ہے کہ جو اسے ایکسپٹ نہیں کر پا رہا ہے، قبول نہیں کر پا رہا ہے، بلکہ اس کی عظمت کو یہ سادہ ورق تحمل نہیں کر پا رہا ہے. کون آیا، کون چلا گیا، یہ بھیڑ میں آیا تھا، ہو سکتا ہے ریلی میں شمار کرا دیا گیا ہو، پھر یہ گھر کہاں گئے تھے، کہیں لے گئے تھے، کون آیا تھا، کوئی صاحب آئے بولے تھے، کیا بولے کہا نہیں معلوم ہے. تو ایسے میں وہ ایک بھیڑ کی فرد تو بن سکتا ہے، مجمع بڑھانے والا تو ہو سکتا ہے، لیکن صاحب معرفت نہیں ہو سکتا. اسی میں کچھ ایسے بھی افراد ہوں گے، اگر ان سے پوچھا جائے کہاں گئے تھے، فلاں صاحب کے احتجاجی جلوس میں گئے تھے یا فلاں پروگرام میں گئے تھے، کون آیا تھا، فلاں آئے تھے، کیا 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 بیان دیا انہوں نے. میں تاریخ کا ایک پہلو ابھی خدمت میں پیش کروں. پیغمبر عربی جب سرزمین حجاز پر آئے اور ان کے اعلان رسالت ہوا اور لوگوں تک پہنچا، تو اس میں بھیڑ بھی تھی اور صاحبان معرفت بھی تھے. جو بھیڑ والے تھے، جب ان کے سامنے کوئی بات کہی گئی اور بعد میں پوچھا گیا تو کان کو جھاڑ کے یہ کہا کیا کہا مجھے نہیں معلوم، بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ ہمارے لیے یہی کافی، ہمیں ضرورت کیا کہ کسی کی باتوں کو سنیں.
اور اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو صرف کلام پیغمبر کے محتاج نہیں ہوتے تھے، چشم و ابرو کے اشارے کو بھی سمجھ جاتے تھے پیغمبر کو. جنہیں معرفت نہیں ہوتی تھی وہ میدان سے لے کے محراب تک، مسجد سے لے کر کے عام جرگوں جلوسوں اور اجتماع میں وہ بھیڑ تو بڑھاتے رہے، لیکن جنہیں معرفت ہوتی تھی اگر وہ کسی میدان سے دور بھی ہوتا تھا، ایک رسول میدان میں کچھ پڑھتا ہے وہ مدینے سے میدان پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ ایک معرفت کا ایک پہلو ہوتا ہے. اب آئیے اس رخ کو ہم پیش کریں کہ جو حدیث رسول ہے کہ جو بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے. صاحبان علم و ادب ہے، میں تو ناظرین جو ہمیں دیکھیں گے، جو ہمیں سنیں گے، میں اسے ان کے لیے عرض کروں اور آپ کے توسط سے کہ جہالت کی موت اور ہے، جاہلیت کی موت اور ہے. بہت سارے، میں ایک اردو کا ایک فرق اور ایک لطیف اشارہ کروں کہ ہمارے سماج و معاشرے میں پوری دنیا میں، چونکہ ہو سکتا ہے دنیا کی کسی بھی کونے میں ہمیں سنا اور دیکھا جائے، میں سے بڑے صغیر کی بات نہ کروں، پوری دنیا کے گوشہ و کنار میں معمولی دیہات سے لے کر کے بڑے سے بڑے شہروں میں بہت سارے لوگ، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ان پڑھ ہیں مگر جاہل نہیں ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان پڑھ ہیں مگر جاہل نہیں ہیں. اور اسی ترقی یافتہ دنیا میں یونیورسٹیوں کے بہت سارے ایسے ڈگری ہولڈر ہیں جو ڈگری ہولڈر تو ہیں مگر جاہل ہیں. بے شک. علم کسی رنگین لکیروں کے تکرار اسے ذہن میں محفوظ کر لینے اور دوبارہ پھر صفحے کرتاس سے منتقل کر دینے کا نام نہیں. علم یہ ہے کہ ایک نور کو سینے میں لیا جائے، زبان سے منتقل کیا جائے، ذہنوں تک پیغام پہنچائے. سبحان اللہ. تو ان پڑھ ہونا اور ہے، جاہل ہونا اور ہے. ڈگری ہولڈر ہو کر کے بہت بڑے پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ ہونا اور بات ہے، اور ایک معمولی شخص جس کے پاس ڈگری نہیں مگر اس کے مشورے، اس کے فیصلے، اس کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بڑا سا بڑا عہدیدار کہہ دیتا ہے جو صاحب چچا کہیں گے ان کی بات آخری ہوگی. بات یہ ہوتی کہ ہو سکتا ہے کسی بہت بڑی یونیورسٹی کی ڈگری اس کے پاس نہ ہو، لیکن اس کا فیصلہ ایسا ہوتا ہے کہ صاحبان علم ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں. آئیے میں ایک لطیف اشارہ کر کے گزر جاؤں. ممکن ہے کہ ایک دنیا کی مشہور ترین یونیورسٹی کی پی ایچ ڈی کی ڈگری اس کے پاس نہ ہو، وہ ڈبل ایم اے نہ ہو، لیکن اس کا فیصلہ اتنا متین ہوتا ہے، اس کے جو ہوتے ہیں مرحلے عقل کے اور ادراک کے ایسے ہوتے ہیں کہ ڈگری ہولڈر بھی کہتے ہیں جو انہوں نے کہا وہ صحیح کہا. اب آئیے افق عصمت پر چمکنے والے ستاروں کے درمیان نہیں بلکہ سورجوں کے درمیان اگر کوئی ایک ایسی ذات والا صفات ہے جو خزانہ الہیہ اور عصمت الہیہ کے مرکز سے اس کے پاس وہ الہی عصمت نہیں ہے جو 14 کے پاس ہے، لیکن اگر اس کا شعور و ادراک اور معرفت امامت اس درجے پر اگر وہ پہنچ گئی ہے کہ اس کو اپنے آپ کو عصمتی سرحدوں سے اتنا ملا دیا ہے کہ وہ صاحب عصمت کہے کہ یہ معصومہ ہے. محمد ممکن ایک شخص کسی عظیم ترین دنیا کے مشہور دانشگاہ یونیورسٹی کی ڈگری اس کے پاس نہ ہو مگر اس کا قوت ادراک، اس کا قوت فیصلہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ ڈگری ہولڈر بھی اس کو سراہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اب اگر اس خاندان عصمت میں نہیں، صاحبان عصمت کے درمیان ایک بی بی اپنی معرفت کے اس درجے پر فائز ہے کہ جذبات میں آ کے نہیں، میں ہمیشہ بات کہا کرتا ہوں علماء، میں تائید آپ کی چاہوں گا کہ دیکھیے عصمت کے لیے تمام تر شرائط کے ساتھ الہی شرطوں سے ہٹ کے ایک ظاہری اور جو اقتصابی شرطوں میں سے ایک ہے کہ عصمت کبھی جذباتی، صاحب عصمت کبھی جذباتی گفتگو نہیں کرتا. جس کو آگرائی زبان میں یہ کہا جائے کبھی معصوم ڈائلاگ نہیں بولتا ہے. سبحان اللہ. جب تک وہ حقیقت محض نہ ہو اس کے لب ان لبوں کو، ان حروف کو جاری نہیں کرتے، ان الفاظ کو خلق نہیں کرتے ہیں. اگر جذبات کی بات کی جاتی تو ایک خاتم النبیین کا تاجدار اپنی بیٹی کے سلسلے میں جذباتی گفتگو کرتا، لیکن جب وہ حقیقت محض کسی چیز کو پا لیتا ہے، وجود میں ممتائی پا لیتا ہے، تو بیٹی نہیں کہتا، ماں کہہ کے خطاب کرتا، تجھ پہ رسالت قربان. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح سے اگر صاحب عصمت امام نے ایک وجود کو اگر معصومہ کہا ہے تو ایک جذبات میں آ کے، از حد پیار میں آ کر کے اور اپنے بھائی کی تمام تر شفقتوں کو آ کے ایک لفظ میں یوں ادا نہیں کیا کہ یہ معصومہ ہے، بلکہ اس ذات والا صفات میں عصمتی ان تمام جھلک کو پایا ہے کہ امام معصوم رہنے، چپ رہنے پر مجبور نہیں بلکہ بولنے پر مجبور. سبحان اللہ. معصومہ ہے. اور معرفت جسے ہو جاتی ہے پھر ان مراحل کو میں چونکہ ایک اختصار کے طور پر آپ علماء ہیں لیکن میں باتیں پہنچاؤں اپنے ناظرین اور اپنے سامعین تک.
معرفت جسے ہو جاتی ہے، پھر معرفت انسان کو اس بات پر مجبور کر دیتی ہے، کسی بھی چیز کی معرفت، اگر کسی چمکیلی چیز کو دور سے دیکھتا ہے اور دیکھ کر کے وہ سونا سمجھ کے، قیمتی ترین پتھر سمجھ کے اس سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب اس سے قریب ہو جائے اسے اٹھا کر کے اپنے آنکھوں سے قریب کر کے اسے فیصلہ کر لے کہ چمکیلی اور چمکنے والی چیز یہ شیشے کا کوئی ٹکڑا تھا، قیمتی کوئی ہیرا نہیں تھا۔ تو اس معرفت ہو جانے کے بعد، معرفت کے دو ہی پہلو ہوتے ہیں، کسی چیز سے جب معرفت ہو جاتی تو انسان بے تحاشا اس کے قریب ہو جاتا، اسے دل سے لگا لیتا ہے، اور جب کسی چیز کی معرفت ہو جاتی، اس کا ادراک ہو جاتا ہے، جب اسے انسان جان لیتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، تو بے تحاشا اس سے دور ہو جاتا ہے، یا تو بے تحاشا اس سے قریب ہو کے اسے دل سے لگا لیتا، یا بے تحاشا اس سے دور ہو جاتا۔ انہی بے تحاشا دونوں لفظوں کو یہ اپنے دین کی زبان میں تولا اور تبرہ کہا جاتا ہے۔ دین کی زبان میں اسی کو تولا اور تبرہ کہا جاتا۔ ایک ہم نے اس گھر، اس خاندان، اس قبیلے اور ایک ایسے فرد کے، اس خانوادے کو، بلکہ ایک چادر تلے آنے والے نور کے ان پیکر کو جب پڑھا اور دیکھا ہے تو بے تحاشا ایسا دل ان کی جانب مائل ہوتا چلا گیا کہ اپنے آپ کو روک نہیں، دنیا ہمیں نہیں روک پائی ہے۔ پیروں میں زنجیریں ڈالی ہیں، دیدے نکالے گئے، گھروں کو جلا دیا گیا، تاراج کر دیا گیا۔ تاراج کرنے والے تاراج ہو گئے، جن کا گھر تاراج ہوا تھا، ان کا مزار بنا ہوا، اور جن سے ہم کو دوری ہو گئی جب ہم نے ان کو جانا کہ اس نے تو یہ خول پہن رکھا تھا، اس نے تو ایک ماسک لگا رکھا تھا، اس نے تو لبادہ اوڑھ رکھا تھا، جب اس سے قریب ہوئے تو دیکھا کہ نہیں، اس سے تو گھن آتی ہے، اس سے تو بدبو آتی، کردار اس سے قریب نہیں ہو جاتا، کہ بعض کردار ہی ایسے ہے کہ گھن آتی ہے، ورنہ ہر ایک پہ لعنت نہیں کرتے ہم لوگ۔ کسی چیز کی خصوصیت، اس کی جذابیت، اس کی کشش، اس کو اٹریکٹیو ہونا، اس کو کھینچتا چلا جاتا ہے، اسے تولا کہا جاتا ہے۔ اب یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ جب چیز اور شے میں، وجود میں، کسی وجود میں جب خوبی ہوتی تو انسان ایک چیز اس کی جانب کھینچی چلی جاتی ہے، اور چیز میں جو مقناطیسیت نہیں انسان پاتا، جو فطرت کے خلاف ہوتا، اس سے دور ہوتا چلا جاتا۔ امامت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس میں حس پائی جاتی ہے، کسی بھی، جو اتنے حواس خمسہ ہیں، حواس خمسہ میں سے اگر وہ سارے چیز اپنی جگہ مضبوط ہیں تو اس کی جانب کھینچتا چلا جائے گا۔ بہت سارے، میں نام نہ لوں، میرے اپنے آشنا لوگوں میں سے ہیں، بلکہ ہمارے مسئولین میں سے ہیں، کسی ایک ادارے میں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ میں نے ان کو یہ کہا کہ یہ عطر دیکھ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے، تو انہوں نے کہا سید کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کیوں، آپ لگاتے نہیں؟ کہا نہیں، میں لگاتا تو ہوں لیکن میں سونگ نہیں پاتا، میرے حصے بالکل جو ہے وہ استشمامی کیفیت بالکل ختم ہو کر کے رہ گئی ہے۔ تو وہ تو لگائیں گے، دوسرے سونگیں گے، یہ آدمی محروم رہے گا۔ بہت سارے ایسے ہیں جن کے سامنے اگر بینائی ان کی سالم نہیں ہے، آپ انہیں لیتے چلے، وہ دیوار سے بھی ٹکرا سکتے ہیں، گڈھے میں بھی گر سکتے ہیں، کسی سے بھی ٹکرا سکتے ہیں۔ جب دکھائی نہ دے تو انسان ٹکراتا ہے۔ جب انسان کی بینائی اچھی نہیں ہوتی، جب ٹکراتا ہے، اور جب بینائی انسان کی چاہے شخصیت کی ہو چاہے فکر کی، جب وہ مضبوط ہوتی تو لوگ اس سے ٹکراتے، وہ کسی سے نہیں ٹکراتے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جب انسان کی شخصیت کی بینائی مضبوط ہوتی تو لوگ اس سے ٹکراتے ہیں، اب وہ اس کے چاہے گرد پا بنے، پیروں سے لپٹ جائیں، چاہے اس سے رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ امامت آج تک کسی سے نہیں ٹکرائی، یہ لوگ امامت سے ٹکرائے ہیں۔ آپ نے دیکھا اور کہیں نہیں سنا، کہیں نہیں پڑھا، میرے علم میں اضافہ ہوگا تو بتائیے گا، کبھی قلعے کو کسی سے ٹکراتے دیکھا ہے؟ سبحان اللہ۔ کبھی قلعے کو کسی سے ٹکراتے نہیں دیکھا، لوگ قلعے سے ٹکراتے ہیں۔ اور یہی وجہ، حدیث کا پس منظر سے اشارہ کر کے گزر جاؤں کہ چاہے وہ الہی ہو چاہے ولایتی ہو، یہ قلعے ہیں، لوگ جو ٹکراتے ہیں وہ دور رہ جاتے ہیں، جو اندر آ جاتے ہیں وہ پناہ حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ توحید امن کا قلعہ ہے، ولایت امن کا قلعہ ہے۔ جو ٹکرائے وہ آج تک اتنے پیچھے چلے گئے ہیں، اتنے پیچھے چلے گئے ہیں کہ قبروں کا نشان نہیں ملتا ہے۔ اور جنہوں نے پناہ لے لی ہے، اللہ نے ان کے مزار و مینار و گنبد کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ کلاہ گر جاتے ہیں، عظمت کا مینار آخری حد تک طے نہیں ہو پاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی معرفت کے پیغام کو مدینے سے پہنچانے کے لیے میں گریز کروں گا نئے رخ سے، کہ دو بیویاں نکلی ہیں مدینے سے، دو شہزادیاں، ایک ہی گھر سے، ایک ہی محلے سے، اور دونوں کا مشن، دونوں کا تحریک، دونوں کا مقصد ایک تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک وقت ایسا یہ ہوتا ہے کہ انسان خود صاحب معرفت تو بن جاتا ہے، مگر اس میں انعکاسی کیفیت نہیں ہوتی ہے، تو خود تو وہ غنی ہو جاتا ہے، لیکن جو آئینہ دار ہوتے ہیں وہ غنی نہیں، مستغنی ہوتے ہیں۔ واہ واہ۔
جو افراد آئینہ دار ہوتے ہیں وہ غنی نہیں ہوتے ہیں، وہ مستغنی ہوتے ہیں. جو صرف اپنا علم پڑھ کر کے اپنی کتابوں کے حساب سے محفوظ کر کے طبیر خانے میں اور الماریوں میں کتاب سجا دیتے ہیں، وہ ڈگری ہولڈر، پی ایچ ڈی والے اور کاشناسی ارشد والے تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ شخص، وہ ذات جو آئینہ دار شخصیت ہوتی ہے، وہ ہو سکتا ہے اس نے بہت سارے رسالے نہ لکھا، ہو سکتا ہے بہت ساری کتابیں ترجمہ اور تالیف اس نے نہ کی ہو، لیکن اگر اس نے 4 لائنیں تحریر لکھی لیکن لوگوں تک پہنچایا ہے. آئینے اور دیوار میں فرق ہے، آپ بھی آئینے کو دیکھتے اور دیوار دونوں کو بھی دیکھتے. دیوار کو دیکھتے نور پلٹ کے واپس آپ کی آنکھوں میں آ کر دوبارہ سما جاتا ہے، لیکن آئینے کا کمال یہ ہے کہ دیکھتا ہی اور اپنے نہیں رہتا، غنی نہیں بلکہ مستغنی ہے، دیکھتا بھی اور دکھاتا بھی ہے. انسان کو دیوار اور حجر نہیں، پتھر نہیں ہونا چاہیے، آئینہ ہونا چاہیے. ہاں بس آئینے کی تھوڑی سی مجبوری یہ ہے کہ یہ سچ دکھا دیتا ہے. بعض لوگ جو برداشت نہیں کر پاتے تو اسے توڑ دیتے ہیں، لیکن اتنا وسیع القلب ہوتا ہے یہ کہ جتنا ہی اس کو توڑتے چلے جائیں جب تک اس کا وجود رہے گا حق بولتا رہے گا. کربلا والوں کا یہی تھا، کربلا والوں نے آئینے جو حسین نے کربلا کے میدان میں سجائے تھے اور سرزمین کربلا کو نورانی و منور کیا تھا، اتنے قداور آئینے لگا دیے تھے اور اتنا چھوٹا سا بھی آئینہ لگایا تھا کہ جتنے بھی آئینوں کو انہوں کرچیاں بلاتے چلے گئے، بازو کاٹے، سر قلم کیا، سینہ زخمی کیا، لیکن سب کے باوجود ایک چھوٹا سا بھی آئینہ رہ گیا تھا. اس آئینے کی ہلکی سی مسکراہٹ نے بتا دیا کہ سینوں کو چھلنے نیزے ٹوٹ سکتے ہیں، گلے اور شہرک ہمیشہ باحیات رہتی ہے. شہزادی جب مدینے سے نکلی ہے، میرا آئیے میں وہاں تک پہنچاؤں، شہزادی جب مدینے سے نکلی ہے تو نکلنے کے بعد بیان آپ پڑھیے گا اور آپ سے بہتر کون جاتا، میں آپ کے ذریعے میں اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں. شہزادی کا کوئی نالا و شیون، کوئی بیان جذباتی اور ایکسائٹڈ ہو کر کے نہیں رہا. ہائے میرا بھائی کہاں چلا گیا، ہائے میرا بھیا کہاں چلا گیا، پتہ نہیں کس عالم میں ہوگا، کس عالم میں ہوگا، کیسا ہوگا. شہزادی نے جو اس کارواں کو نکالا ہے وہ انداز وہی تھا جو حسین مظلوم کربلا کا تھا. کیفیت قافلے کی آمادگی کی وہی تھی. جب انسان سفر کا مقصد مادی رکھتا ہے تو رسد کو زیادہ بار کرتا ہے، جب معنویت کا خیال رکھتا ہے تو سوچتا منزل تک پہنچ جائے، بوجھ نہ پڑنے. جب انسان کا مقصد معنویت تو کربلا آپ جاتے ہیں، یہاں سے آپ نے اتنے سفر آپ نے کربلا کے کیے، انصاف سے اپنے دلوں کو گواہی دے کر کے بتائیے گا، سچ بچائیے. جب آپ کم سے آمادہ ہونے لگتے ہیں کتنا بار کہتے ہیں 2 جوڑے کپڑے رکھ لیں بس تو کافی ہے. جتنا بوجھ کم رہے گا اتنا ہی زیادہ ہم کو زیارت و پیدل چلنے میں آسانی ہوگی. اور جو لوگ سیر و سیاحت کے لیے جاتے کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے، یہ بھی رکھ لو، وہ بھی رکھ لو، وہ بھی رکھ لو. سیاحت و زیارت میں فرق یہی ہے، جب مال کا بوجھ بڑھا لیا جائے سفر کے لیے تو سیاحت ہے، جب ان مادیات کو کم کر دیا جائے تب زیارت ہے. شہزادی نے اس کارواں کو آمادہ کیا اور مقصد ایسا رکھا، مقصد ایسا رکھا. نکلنے کے بعد شہزادی نے بتایا کہ کہاں جا رہے ہیں، کہ امام وقت سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہاں بھائی کا تذکرہ نہیں کہ جذباتی ہو کر کے، اگر جذبات میں آ کر کے شہزادی کے ناولا و شیون و گریا و بکا اور مرثیہ اور رسائی تمام تر الفاظ و جملات کو خلق کرتی شہزادی، تو ایک بہن کا بھائی کے لیے نکلنا ہوتا تو دنیا کے بے شمار ایسی خواتین جو اپنے بھائی کے لیے روتی ہیں، تڑپتی ہیں اور صرف کر کے لیے جاتی ہیں. اگر شہزادی بھائی کے لیے رو کر کے مدینے سے 6 مہینے کا سفر کر کے آتی تو تاریخ شہزادی کو بھول جاتی، سفر کو بھول جاتی. لیکن ایک معصوم اور ولایت و معرفت امامت کے لیے نکلی ہے، تاریخ کو سفر پرانا نہیں ہو سکتا ہے. ہر قدم پہ شہزادی جہاں جہاں رکتی جاتی ہیں رو کر کے گریا کر کے، نہیں کہ مجھے میرے بھائی کی خبر نہیں، میرے بھائی کی خبر نہیں ہے. جہاں رکتی جاتی ہیں مقصد سفر بتاتے جاتی. سیاحت اگر ہوتی تو کوئی بات نہ کرتی، جیسے جہاں کہیں رکتی تھی یہاں اجلال نزول کیا، اگلے بار دوبارہ آمادہ کارواں آگے بڑھا دیتی. لیکن سیاحت نہیں، عصمت کی حفاظت اور معصوم کی زیارت تھی. بار سفر کم رہے، بار معنویت زیادہ، اور جگہ پہ جگہ پہنچاتے چلے جاتی. یزیدیت نے پیروں میں زنجیریں ڈال کے رسیوں سے بازوؤں کو باندھنے کے بعد سوچا تھا کشا پھرانے کے بعد اپنے فتح کا ہم جشن منائیں گے، لیکن بھول گئے وہ لوگ جنہوں نے علاقوں سے ان علاقے کو گزارا تھا. یہ اسیروں کا قافلہ نہیں تھا، ظلم کے خلاف نکالا جانے والا ایک احتجاجی جلوس تھا. اور جہاں جہاں یہ قیام کرتا تھا مظلومیت کو بتاتا جاتا تھا. دربار میں تو یزید اور یزیدیت کی رسوائی بعد میں ہوئی، کوچہ و بازار میں رسوائی تشتسبام پہلے ہو چکی ہے، دربار تک خبر بعد میں پہنچی ہے. بے شک دربار تک رسوائی کی خبر بعد میں پہنچی. شہزادی نے یہ سفر کیا، قدم بقدم، قریہ بقریہ، کوچہ بکوچہ، جہاں تک رہا مقصد کو بتاتی آتی ہیں، پہنچاتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ آپ ساوا پہنچتی ہیں. ساوا پر آنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ دشمنوں نے، بلکہ یہ کہا دشمنوں نے کہ سپاہیوں نے لٹیروں کے بھیس میں حملہ کیا. ریزن اللہ سبب آپ جانتے ہیں، میں آپ کی وکالت نیابت کر کے اپنے ناظرین تک پہنچا. وجہ یہ تھی کہ اگر یہی حاکم اور مالک
آنے والی شہزادی کے کارواں پر اپنے سپاہیوں کے بھیس میں حملہ کرا تھا، تو یہی کہا جاتا کہ یہ کیسا بادشاہ ہے جو اپنے ولی عہد کے آنے والی خواہر کے کارواں پہ حملہ کرا دیا ہے. اور اگر لٹیروں پر حملہ کرایا ہے کے ذریعے حملہ کرایا ہے تو پھر یہ لگے کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے اور کیا ہے اور کیسے ہیں. یہ تو وہ ماہر سیاست داں ہیں کہ یہ قتل پہلے کراتے ہیں، جنازے پہ پھول بعد میں چڑھاتے ہیں. لیکن اتنی اپنی اس کے خلافت راشدہ میں کیوں کہوں، یہ جو جیسے بھی جو رشید نہیں بلکہ احمق ترین فردوں میں سے یہ تھا، اس لیے کہ معصوم کا قاتل کبھی رشید نہیں ہو سکتا ہے. یزیدیت یہ بھی کر سکتی تھی کہ کسی بھی چال کے ذریعے سے جو مدینے سے قافلہ مکے آیا تھا اور مکے میں قیام کرنے کے بعد دوبارہ پھر اتنے سارے منازل کو طے کرتا ہو، جب کربلا پہنچاتا کہیں بھی شب خوں مار دیا جاتا، کہیں بھی ساتھ امام کے کارواں پر حملہ کرا کر کے مردوں کو شہید کیا جا سکتا، تو عورتوں کو بھی جو کیفیت اسیری کی ہوتی انجام دی جا سکتی تھی. مگر خود اللہ جب اہتمام کرنا چاہتا مجرم جرم کر کے چلا جاتا ہے مگر نشان جرم چھوڑ جاتا ہے. کھلے عام اور میدان میں جرم کرنا اور اقرار جرم، اور ایسا اقرار جرم کرنا کہ پھر وہ ایک دوسرے کے اوپر پاس دے رہے، میں نے نہیں کیا، اس نے کیا، اس نے نہیں. جرم کا سب کو احساس تھا، شمر سے لے کر کے یزید تک جرم کا سب کو احساس تھا، قبول کوئی نہیں کرنے کو تیار تھا. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. شہزادی وہاں سے نکل کر گئے، اس مرحلے کو حل کیا، اور جب آپ قم پہنچی تو پوچھا لوگوں سے کہ قم کہاں ہے. جو اشعری قبیلے کا خاندان کا بہت بڑا مرکز تھا قم، اور کوفہ کے بسنے کے بعد تشیع کے اہم ترین مراکز میں سے قم تبھی سے تھا. اور شہزادی اسی الہامی اور معصومانہ اشارے اور الہام اور بلکہ حکم کے تحت، میں آؤں گا اس جانب، حکم کے تحت شہزادی نے سفر کیا آئی وہاں تک، اور قم پھر پہنچی. میں گریز کروں گا، روک کر کے دوسرے پہلو کو پیش کروں. یہی حال شہزادی کا. دو فرق، دوسری بیوی نکلی مگر وقت ام سادات اولا شہزادی نکلی ہیں، بس فرق اتنا تھا کہ وہ امامت کے ساتھ نکلی ہیں، امامت کے حفاظت کے لیے. صلوات بھیجیں محمد اللہم صلی علی محمد. معرفت امامت کا یہ اہم ترین پہلو یہ ہے کہ پہلی شہزادی جب مدینے سے نکلی، چونکہ امام کے ساتھ نکلی، امام وقت ساتھ ساتھ ہے، لہٰذا لب زینب خاموش ہے. کہیں زینب کبریٰ نے کلام نہیں کیا ہے، کسی بھی سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں کی ہے. امام موجود ہے، جہاں جو بھی مرحلہ آتا ہے امام گفتگو کرتے جاتا ہے، پیغام کو پہنچاتے جاتے. امام کی آنکھ بند ہونے کے بعد اور شرح کے حیات قطع ہونے کے بعد اب جب مرحلہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا آتا ہے تو جو سب سے پہلا کلام کیا امام وقت سے، جو کفیل سجاد تو ہے، جو عالم غیر معلمہ تو ہے، مگر سوال کر کے یہ بتا دیا ہے کہ میں عالم غیر معلمہ ہوں لیکن میرا امام سید سجاد ہے. سبحان اللہ. میں عالم غیر معلمہ ہوں، یہ بھی معصوم کی زبانی جذباتی بیان نہیں، مگر میرا امام سید سجاد. جب تک شہزادی امام حسین السلام موجود تھے شہزادی نے کوئی کلام نہیں کیا، لیکن کوفہ و شام میں آ کر کے امام وقت سے اجازت لے کر کے جب ضرورت پڑی ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے گفتگو کی. دونوں شہزادیاں نکلی، ایک امام کے ساتھ تھیں اور ایک امام کے ساتھ نہیں تھی. تو چونکہ شہزادی معصوم کم سلام اللہ علیہ امام کے ساتھ نہیں تھی، لہٰذا ان تمام مراحل کو خود حل کرتے ہوئے یہاں تک آپ پہنچی ہیں. اور جب 23 ربیع الاول کو ساوا میں یہ حادثہ ہوا اور اسی دن شہزادی جب 23 ربیع الاول کو قم آئی ہیں تو تاریخ نے لکھا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری خاندان کے جو موسیٰ ابن خزرج جو قبیلے کے سردار تھے وہ گئے، آپ نے شہزادی کو عماری میں بیٹھایا اور مہار ناقہ کو ہاتھ میں پکڑا، آگے چلے. اور جب قم قریب آ گیا تو جب اہل قم کو اطلاع ہوئی کہ ہمارے امام کی بیٹی اور ہمارے امام کی بہن آ رہی ہے، پورا قم نکل آیا ہاتھوں میں گلدستے لے کر. اور آپ علماء کرام آپ خود اور آپ نے اس میں شرکت کی ہوگی، ان مناظر کو آپ نے دیکھا ہوگا، اور خوش آمدید کہہ کے قم تک لے کر کے آئے. شہزادی نے 17 دن یہاں قیام کیا. شب و روز تاریخ نے لکھا ہے کہ خواتین قم اور اطراف قم اور جو اس وقت بھی محسر تھے ایک تانتا لگا رہتا تھا خواتین کا، محبین آل محمد کا. شہزادی کے بارگاہ میں آتی تھی، بیوی سے ملاقات، سوال و جواب اور مراحل. لیکن ان دونوں شہزادیوں کے نکلنے میں فرق یہ ہے کہ ایک بھائی کے ساتھ نکلی ہے اور ایک بھائی کے لیے نکلی ہے. ایک امام معصوم کے ساتھ نکلی ہے اور ایک امام معصوم کی حفاظت اور ولایت کو پہنچانے کے لیے نکلی ہے. بی بی جب آپ
सावा से आपने जब खून का रुख किया तो मूसा इब्न खजरज ने आपको महमिल में बैठाया था। 23 अजीजो अकारिब थे शहजादी के साथ जिन्हें शहीद कर दिया गया था। बीवी का वजूद जख्मी है, दिल महजून और महमूम है। 23 अजीजो अकरबा का दाग दिल पर है। लेकिन जब मूसा इब्न खजरज और दीगर अफराद पहुंचे हैं तो बीवी को पुरसा दिया है, शहजादी को दिलासा दिया है, हमारी तैयार की है, हाथों को जोड़ करके इल्तिजा किए बीबी बैठ जाइए। ऐ मैं सादात, ऐ रूह इबादत, ऐ कफील अताम आले मोहम्मद। है बीबी, कोई तकाबुल मकसूद नहीं बीबी, लेकिन एक सिर्फ जुमला कहना चाहूंगा, खुश नसीब है आप, चाहने वाले पहुंच गए, हमारी लेकर के पहुंच गए, दागदारों का आपको पुरसा दिया, लेकिन आपकी फूफी जब करबला के मैदान में 72 का दाग उठाए बैठी हुई है, अपनों को खून में लथपथ देखा है, गोद के पालों को ज़बा होते हुए देखा। होना तो यही चाहिए था कि मुसलमान आते पुरसा देते, तन्हाई का एहसास नहीं होने देते, मगर वहां तो तारीखी कुछ बदली हुई है। बढ़ने वाले हाथ बढ़े हैं तो या तो दुर्रे लगाए हैं या चादरें छीन ली गई है। ए बीबी मूसा ने खजरज आपके नाथे की महार पकड़ करके लेकर के आए, लेकिन ज़ैनब कुबरा जब करबला से निकली है तो कहाँ का हौदज, कहाँ की हमारी, कहाँ का पर्दा, कहाँ का हिजाब। एक मलयाम में ज़ैनब कुबरा को सफर करना पड़ा। ए बीबी, आपके नाथे की महार जो मूसा जब खजरज पकड़ के चल रहे थे तो उनका सख्र फख्र से इसलिए बुलंद था कि वक्त के इमाम की बहन और बेटी के नाके की महार पकड़ के लेके जा रहे। लेकिन ए बीबी, जब आपकी फूफी जान के नाके की महार सैयद सज्जाद के हाथों में थी तो इमाम का सर झुका हुआ था, ताकि गराबार से कम मगर शर्म से इसलिए झुका हुआ था। हाय अली की बेटी बेपर्दा बेकजावा है। शहजादी, जब आप आई हैं करबला, जब आप कुम आई हैं तो पूरा कुम यहां से निकल पड़ा था, हाथों में लोग फूल लेकर के आपके इस्तकबाल के लिए गए थे। ए मेरे इमाम की बेटी खुशामदीद, ए मेरे इमाम की बहन खुशामदीद। आप जब एक पराये देश में गई है, लोगों ने आपसे फूलों का इस्तकबाल किया है। हाय रे ज़ैनब कुबरा, जिस शहर में शहजादी बन के रह चुकी थी, लोगों ने देखा था, सुना था, खवातीन जानती थी, लेकिन उसी शहर में जब ज़ैनब आई है तो कहाँ का फूल का इस्तकबाल, हाँ किया मगर पत्थरों से इस्तकबाल किया था। बीबी, आप आई हैं, 17 दिन आपने कयाम किया। बीबी, 17 दिन आपने यहाँ पर कयाम किया। खवातीन का एक हुजूम लगा था, आप पहले आते थे पुरसे के लिए, दीदार के लिए आते थे, आपसे सवाल करने के लिए। हाँ, एक बार हुजूम आया है ज़ैनब कुबरा के लिए भी इसी कूफे में, लेकिन शहराहों पर, चौराहों पर आकर के अली की बेटी का तमाशा देखने के लिए, तंदुताना करने के लिए। तारीख ने लिखा 17 दिन गुजरा, आज की तारीख है वो, जब शहजादी ने अपनी आंखों को बंधा। आप सब पुरसे में गए होंगे, आप हरम गए, आपने शहजादी को पुरसा दिया, इमाम ज़माना को पुरसा दिया, इमाम रज़ा सल्लल्लाहु को पुरसा दिया। मैं अक्सर एक जुमला कहा करता हूँ, जी चाहता हूँ जुमले को दोहरा दूं। हम सबकी बहनें, अल्लाह जिनकी बहनें उन्हें अल्लाह उन्हें सलामत रखे। ये तो तरक्की याफ्ता जमाना, चंद दिन अगर आप फोन न करें बहन बेताब हो जाती है। अगर 10-20 दिन, महीने में किसी सबब आप फोन न कर पाए, बल्कि यूं कहूं कि क्या अगर साल 2 साल हो जाए और आप जाएं तो क्या आपकी बहन आपको नहीं पहचान पाएगी? का मुमकिन नहीं है भैया। अगर मेरी बहन ना भी होगी तो खुशबू से पहचान जाएगी मेरा भाई आया। हाय रे ज़ैनब कुबरा, असरे आशूर जब भाई के जनाजे में पहुंची है तो लाशा इतने टुकड़े टुकड़े में हो चुका था, हाथ में है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि रूह आपके जिस्म में वापस आ गई, हाँ, लेकिन आपके रूह को सुकून जरूर मिल गया होगा कि भाई आया है, उसने जनाजे की नमाज पढ़ाई है, अपने हाथों से लहद में उतारा है। बीबी खुशनसीब है, आप खुशनसीब है कि भाई जब 11 मुहर्रम की सुबह को करबला होती जाती थी, भैया ज़ैनब बहुत शर्मिंदा है, तुम्हारा जनाजा बेगौरों कफन पड़ा है। ए भैया ज़ैनब को माफ करना, सर पर रदा भी नहीं है कि तुम्हारे लाश पर साया कर।
میرے اللہ جس مرحوم کے لیے مجلس برپا کی گئی ان کے قبر پر رحمات کی بارش فرما اور اگر شب جمعہ تمام مومنین مومنات جو اس دنیا سے گزر گئے ان کے تمام گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما خصوص برادر عزیزم اسلام شاہد صاحب کے والد محترمہ تمام حاضرین و سامعین کے مومنین مومنات اس دنیا سے گئے ہوئے قبروں پر رحمات کی بارش اور اللہ کے گناہوں کو پروردگار ہمارے اعمال سے قلب نازنین پاک یوسف زہرا کو راضی خوشنود فرما اے اللہ ان کے ظہور میں تاج عنایت فرما مؤدبانہ التجا ہے کہ ایک بار پھر ایک بار سورہ الحمد اور قل اللہ کے تلاوت فرما کے جن لوگوں کے لیے مجلس برپا کی گئی ہے اور ہمارے ناظرین و سامعین کے دنیا کے تمام مومنین مومنات